السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زوینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ابابیل بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 6۔ سورج اپنے جوبن پر تھا اور استنبول کا ماحول ہمیشہ کی طرح پر رونق تھا۔ باسفورس کنارے چلتے ہوئے وہ دونوں کسی خاص موضوع پر بحث کر رہے تھے۔ موضوع لیام جان ہی تھا، لیکن کہیں کچھ غلط تھا۔ اس کے بہنوئی کو غائب کروانا مشکل نہیں تھا، لیکن میرا تجربہ کہتا ہے کہ جو چیز آسانی سے مل جائے اس پر اکتفا کرنے سے عقل لگانی چاہیے۔ وہ انسان دوست دنیا کا بندہ ہے اور اسے زیادہ دیر تک چھپائے رکھنا مشکل ہے۔ اور میرا تجربہ کہتا ہے کہ جو کیل زیادہ چبھے اسے جلد ٹھوک دینا چاہیے۔ ایک گولی کی تو مار ہے، کسی کو کیا پتہ چلے گا، کام تمام کر دیتے ہیں، زیادہ مت سوچو۔ احمد لاپرواہی سے کہتا ہوا دریا کے کنارے کھڑے اس آدمی کے ٹھیلے پر آیا جو سیمنٹ بیچ رہا تھا۔ اس سے 2 سیمنٹ خریدے اور چند لیرہ اسے تھمائے۔ ترکش روٹی کو سمت کہا جاتا ہے۔ یہ ہم طے نہیں کر سکتے کہ کون مرے گا اور کون زندہ رہے گا، ہمیں ضرورت ہی کیا تھی حامی بھرنے کی، حقان نے برے موڈ سے کہا۔ لیکن ہم اپنے مافیا باس سے طے کروا سکتے ہیں کہ کون مرے گا اور کون زندہ رہے گا، ان سے کون سوال جواب کرے گا، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر ایک دم اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ لو آ گیا تمہارا جگری دوست، احمد نے اپنا سیمنٹ شاپر سے نکال کر باقی شاپر حقان کی جانب بڑھاتے ہوئے اس کے پیچھے کی جانب اشارہ کیا۔ حقان نے اپنے جگری دوست کو دیکھنے کے لیے گردن موڑی۔ یہ ایک سردرد کے سوا کچھ نہیں ہے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور مسکرا کر لیام جان کو دیکھنے لگا، لیکن وہ قریب آنے کے بعد مسکرایا تک نہیں۔ تم لوگوں نے کہا تھا اسے قتل کرنے میں میری مدد کرو گے، وہ تندہی سے احمد کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں کہا تھا، لیکن تم نے ہمیں دھوکہ دیا۔ وہ سیمنٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتا سمندر کی جانب اچھال رہا تھا، جہاں سیگلز کا ایک غول ہوا کے سنگ قریب میں ہی تیر رہا تھا۔ سمندری بگلے چہچہاتے ہوئے، ٹکڑے اپنی چونچوں میں دباتے ہوئے وہاں سے پانی میں غوطہ لگا رہے تھے۔ منظر بے حد مکمل اور حسین تھا۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، تم لوگوں نے مجھے اس کی لوکیشن بتائی اور میں اسے مارنے چلا گیا، کیونکہ مجھے قتل سے پہلے وجہ چاہیے تھی، اور میری بہن کا قتل کسی بھی وجہ سے ہوا ہو، میں تم لوگوں کے سامنے اس کی بے پردگی نہیں چاہتا تھا، وہ اسی سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہم اپنے ملک کے باغیرت مرد ہیں لیام جان، تمہاری بہن کے ساتھ جو ہوا ہمیں اس کا افسوس ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم مافیا کا حصہ ہے اور یہاں کوئی بھی کام 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر نہیں کیا جاتا، یعنی ہم اسکواڈ کی صورت میں کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہاں ایک کو دھوکے کا مطلب سب کو دھوکہ دینا ہے، تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، احمد نے پہلی مرتبہ نہایت تحمل سے اسے کچھ سمجھایا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں نے تم لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا، وہ اچنبھے سے کہہ رہا تھا۔ یہ تو واقعی ایک سردرد ہے، اس نے حقان کی بات سے اتفاق کیا۔ وہ گہرا سانس لے کر مسکرایا۔ وہ سیمنٹ کے ٹکڑوں کی صورت میں سمندر میں بگلوں کو کھلا چکا تھا اور ایک ٹکڑا بھی ضائع نہیں گیا تھا، کیونکہ سمندری بگلے انہیں گرنے سے پہلے ہی اپنی چونچ میں دبا لیتے۔ وہ ہاتھ جھٹکتا لیام کی جانب پلٹا۔ ٹیم ورک کا مطلب جانتے ہو لیام آفندی؟ لیام نے چونک کر اسے دیکھا، کسی احساس کے تحت چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، لیکن اس نے کہا کچھ نہیں۔ ہم مافیا کا حصہ بنتے ہیں تاکہ قانون اور اصول توڑ سکیں، مافیا یہی کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی کوئی اتنا آگے نہیں پہنچ سکا کہ مافیا کے بنائے گئے اصول توڑ سکے۔ اس دنیا میں آگے وہی بڑھتے ہیں جو برومائڈز عام انسانوں کے اصولوں کو توڑتے ہیں، لیکن جو اپنے دوستوں کو ڈبل کراس کر کے آگے بڑھتا ہے وہ دھوکے باز ہوتا ہے۔ تم نے ہمارے درمیان موجود اعتماد کی کمزور دیوار کو توڑ دیا ہے، اب ہم تم پر بھروسہ نہیں کر سکتے، مہنوز ٹھنڈے مزاج اور نرم انداز میں سمجھا رہا تھا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میں تمہاری اس ٹیم میں تمہارے ماتحت کام کروں گا اور تم آرڈر پر آرڈر دیے جاؤ گے، سوچ ہے تمہاری، کیونکہ لیام جان نہ کسی کو آرڈر دیتا ہے اور نہ کسی کا آرڈر مانتا ہے۔ وہ لفظ چبا کر بولا۔ اسے لوگوں کے ماتحت کام کرنے سے نفرت تھی اور انہیں لوگوں کے ماتحت کچھ عرصہ کام کرنا تھا جہاں اس کا فائدہ ہو اور بے حد ہو۔ مجھے بتاؤ سلیم کہاں ہے؟ وہ حقان کی جانب مڑا اور سنجیدگی سے پوچھا۔ تم تو واقعی سردرد ہو، احمد سمندری لہروں کی جانب دیکھتا بڑبڑایا۔ لیام اس کی آواز سن چکا تھا، اسی لیے ایک کاٹدار نظر اس پر ڈالی۔ ہم نہیں بتائیں گے کہ وہ کہاں ہے، وہ سنجیدہ تھا۔ میں اسے ڈھونڈ لوں گا، تم یاد رکھنا۔ وہ گویا وارننگ دیتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ بے وقوف ہے یا معصوم ہے؟ حقان نے اسے کسی نتیجے پر
پہنچے بنا جاتے دیکھا تو رائے مانگی۔ ایموشنل پھول ہے، حقیقت سے دور ہے، غم سے چور ہے، ذرا مغرور ہے۔ احمد بھی اسے دور جاتے ہوئے دیکھتا رہا، غور سے، افسوس سے اور شاید ہمدردی سے۔ 8 نومبر۔ باس، اٹارنی جنرل نے آپ سے ملنے کا شوق ظاہر کیا ہے۔ میز پر پڑا فون اسپیکر پر تھا اور وہ سن کر مسکرایا تھا۔ کالے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ گلاس وال کے اس پار نظر آنے والی بلڈنگ کو گھور رہا تھا۔ وہ جو ایک دنیا کے لیے خوف کی علامت تھا، وہ جو ایک دنیا کے لیے عزت دار شخص تھا، وہ جو دنیا میں اپنا مقام رکھتا تھا، وہ جسے انسان دوستوں کا دوست کہا جاتا تھا، وہ جسے مافیا باس کہا جاتا تھا، وہ جسے ڈان وٹو تک بلا جھجک رسائی حاصل تھی۔ میں بزی ہوں۔ وہ سلطان عمر کے بارے میں معلومات دینے پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، اسی لیے آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کہا نا میں بزی ہوں۔ اس کی سنجیدہ قدر بلند نرم سی بغیر کسی تنبیہ کی آواز سارے میں گونجی۔ وہ دراصل سر، وہ آپ کی ٹیم کا ممبر بھی بننا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں ملنا انٹرسٹنگ، لیکن میں بیوقوف نہیں ہوں، بس میں بزی ہوں۔ سر وہ ہیزی، کیا تم جانتے ہو ہٹلر کو جنگ میں شکست کی ہوئی تھی؟ اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ بلا وجہ اصرار کرنے والے اسے ویسے ہی زہر لگتے تھے۔ سوری سر، دوسری طرف سے مؤدبانہ انداز میں معذرت کی گئی۔ کوئی بات نہیں، میں بتاتا ہوں۔ اسے جنگ میں شکست کی ہوئی تھی، اسے ایم آئی کی وجہ سے شکست ہوئی تھی۔ ایم آئی جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ نہیں سر۔ ایم آئی مس انفارمیشن کو کہتے ہیں۔ اب وہ سرد مہری سے بولا، آج کے بعد میرے پاس غلط معلومات آئی تو تم پر تیزاب پھینکنے سے مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایشیائی ممالک سے خالص تیزاب سستے میں مل جاتا ہے۔ وہ تمہیں ٹریپ کر کے مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے اور تم چلے اسے میرے گروپ کا ممبر بنانے۔ تف ہے تم جیسے سستے ایڈوائزر پر۔ تم سے تو لیام جان بہتر ہے۔ تلخی سے کہتے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اب کہ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ ہاں کہو تو ران، کیا خبر ہے؟ وہ درمیانے قدم اٹھاتا اپنی آفس چیئر تک آیا اور ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ سر، افغانستان سے مال آ گیا ہے۔ آفرین، انتظار کس چیز کا ہے؟ کام شروع کرو۔ اس کا لہجہ واپس سے نرم اور پروفیشنل ہو گیا۔ سر، دوپہر میں آپ کی وائف اور بچے بھی پالرمو پہنچ چکے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو چونکا، اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، انہیں پرانے والے ولا میں ٹھہرا اور حفاظت پر مارٹن کی ٹیم پہنچا دو۔ اس نے اگلا حکم نامہ سنایا۔ مافیا ڈاک انسان ہو کر بھی اپنی فیملی کو کبھی پسے پشت نہیں ڈالتے۔ ان کی فیملی سب سے اہم ہوتی ہے، ہاں سب سے اہم۔ خلیل سعدی کی بھی پہلی ترجیح اپنی فیملی تھی۔ اوکے سر۔ توران نے تابعداری سے سر ہلایا لیکن وہیں کھڑا رہا۔ اور کچھ بھی ہے؟ اسے باہر نہ جاتا دیکھ کر خلیل سعدی نے استفسار کیا۔ وہ سر، روم کے اٹارنی جنرل واقعی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اسے تھکنے دو۔ کیا مطلب سر؟ اف خلیل سعدی اور اس کی زمانی باتیں۔ سنتزو حاضر دماغی کو بڑا گفٹ کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تمہارا دشمن گھمنڈی ہے تو اسے مزید گھمنڈ دلاؤ، اگر تمہارا دشمن چڑچڑا ہے تو اسے مزید چڑھاؤ، اگر وہ کمزور ہے تو اسے مزید کمزور کرو، اور اگر وہ طاقتور ہے تو اسے مزید طاقتور ہونے دو، یہاں تک کہ وہ اپنا دماغی توازن کھو دے۔ وہ تھک جائے تو اسے سانس بھی مت لینے دو۔ خلیل سعدی نے سادگی سے اسے سمجھایا۔ ساری بات توران کے سر کے اوپر سے گزری تھی، لیکن وہ بمشکل سر ہلا کر مسکرایا۔ اس کا باس پاگل تھا اور وہ اس کے ساتھ پاگل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ لیکن سر، میں بزی ہوں اور اوائی اب جاؤ۔ اس نے سختی سے کہہ کر ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا اور ترک کے بجائے آخری الفاظ اطالوی زبان میں بولنے کا مطلب توران بخوبی جانتا تھا۔ توران چلا گیا اور اس نے اپنا فون نکال کر منشیات بنانے والے ایک مافیا گروپ کے لیڈر کو کال ملائی۔ ASP بات کر رہا ہوں۔ اپنا کوڈ بتانے کے بعد وہ کام کی بات پر آیا۔ ڈرگس کا پروسیس مکمل ہونے کے بعد ڈیلیوری کے لیے میرے حکم کا انتظار کرنا، لیکن آپ کی سلطان عمر کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے کہ اس مرتبہ ساری ڈرگس برازیل میں ہی اسمگل ہوگی۔ سلطان عمر کو رات تک پولیس گرفتار کر لے گی کیونکہ اس کی وکیل بیٹی پالرمو میں موجود ہے۔ کیا اس کی بیٹی وکیل ہے؟ دوسری طرف سے حیرت سے پوچھا گیا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات آ گئے جیسے وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ غلطی سے منہ سے نکل گیا، بالکل غلطی سے ہی نکلا تھا۔
جو قانون توڑے گا اپنا نقصان کروائے گا، اس نے عام سے انداز میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ مرحبا بہار جم، مرحبا۔ آج ہم نیا وعدہ کریں گے، نیا معاہدہ کریں گے، نئی چال چلیں گے، کیونکہ مجھے اس طرح کھیلنا پسند ہے۔ آفس کے دروازے کے ساتھ کی دیوار پر دیوار گیر فریم نصب تھا جس میں ان چاروں کی تصویر تھی، بے حد خوبصورت اور مکمل۔ وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھ کر کہتے ہوئے اپنے آفس کے ساتھ منسلک بیڈ روم میں چلا گیا۔ مافیا اگرچہ غیر قانونی طور پر کام کرتے ہیں، لیکن ان کے بہت سے اندرونی معاملات ان کے اپنے بنائے گئے قانون کے مطابق ہوتے ہیں۔ مافیا میں فیملی کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ اصل مافیا فلموں والے سو کالڈ مافیا کی طرح بالکل نہیں ہوتے۔ وہ جینٹل مین ہوتے ہیں جو کسی بھی حالت میں اپنے وقار پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ ان کے اپنے قوانین و ضوابط ہوتے ہیں اور یہ اپنی دنیا کے کوڈ آف کنڈکٹ پر چلتے ہیں۔ یہ فوج کی طرح منظم ہوتے ہیں۔ بہرحال ان کا کام غیر قانونی ہوتا ہے، اسی لیے ان کا تعلق جرم کی دنیا سے ہوتا ہے۔ وہ ان چھوٹی چھوٹی گلیوں میں چلتے جا رہے تھے جہاں لیام کا گھر تھا۔ اسکوڈر کے پڑوس میں واقع علاقے قزگنجک میں وہ پہلی مرتبہ آئے تھے۔ رنگ برنگے پھولوں سے سجے رنگ برنگے گھر بہت خوبصورت نظر آتے تھے۔ یہ علاقہ شہر کے مرکزی حصے سے کچھ الگ تھلگ سا تھا، جس کے چاروں طرف قدرت کی نشانیاں، قبرستان اور ایک فوجی تنصیب تھی۔ یہ ایک پرسکون سا علاقہ تھا جس کی سڑکوں پر قدیم عثمانی لکڑی کے مکانات موجود تھے۔ ہمیں اسے کچھ نہیں بتانا چاہیے، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ احمد آج کچھ دھیما سا تھا۔ اس لڑکے کے اندر بے تحاشا غصہ بھرا ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ غصے میں کچھ غلط کر بیٹھے، خاقان نے متوازن لہجے میں کہا۔ ہر کسی کا ایک ماضی ہوتا ہے، کبھی کسی کو اس کا ماضی یاد دلا کر تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ خاقان ساکت ہو گیا۔ اس نے احمد کو دیکھا جس کے چہرے پر آج کوئی بشاشت نہیں تھی۔ میری زبان کاٹ دینا احمد، اگر میں نے ایک لفظ بھی لیام کو تکلیف دینے کی نیت سے کہا، میں اسے حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ وہ دونوں اس کے گھر کی جانب بڑھ گئے۔ اس کے گھر پہنچ کر بیل دینے کے بعد وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے۔ صاف ستھرا اور نہایت پرامن علاقہ تھا۔ لیام جان تو ایک جنت میں رہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائے تو چھٹیاں یہیں گزاری جائے، احمد نے سوچا۔ لیام نے دروازہ کھولا اور ان دونوں کو سامنے دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ آدھا دروازہ کھولے کھڑا ہوا تھا تاکہ ان کی بات سنے اور یہیں سے دفاع کرے۔ اندر آنے کا نہیں کہو گے؟ جانے کا کہوں گا تو بھی ادھر ہی کھڑے رہو گے، اس لیے یہیں کھڑے کھڑے بتاؤ کیوں آئے ہو؟ وہ بات کچھ ایسی ہے کہ تم سے کچھ دل کی باتیں کرنی ہے۔ احمد کے کہنے پر وہ حیران سا اسے دیکھے گیا۔ آج احمد کا شوق پن کسی حد تک کم تھا۔ وہ کچھ شش و پنج میں مبتلا ہوا، پھر دروازہ کھول کر انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یہ مذاق تو نہیں کر رہا؟ پوچھنے پر خاقان نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تینوں آگے پیچھے اندر آ گئے۔ لاؤنج کا آرکیٹیکچر فرانسیسی طرز کا بنا ہوا تھا۔ قدیم و قیمتی یونانی فلاسفرز کے مجسمے اور بہترین انٹیریئر اس گھر کے مکین کی طاقت اور اہمیت کا پتہ دے رہے تھے۔ بڑا سا لاؤنج شطرنج کے سیاہ سفید بلاکس کی صورت میں سجا ہوا تھا اور لاؤنج کے اطراف میں مہرے بھی کھڑے ہوئے تھے۔ احمد نے ایک لمحے کے لیے لیام جان کو نظروں سے اسکین کیا تھا۔ وہ اتنا چالاک لگتا تھا کہ اتنی سوچ بچار سے یہ گھر تعمیر کروایا ہو، یا وہ چالاک تھا ہی نہیں، اس کے چہرے کی معصومیت سے وہ دھوکہ کھا رہا تھا یا بلا وجہ شک کر رہا تھا۔ یقین نہیں ہوتا تمہارا گھر ہے، خاقان نے بے اختیار کہا تھا۔ ایک مافیا ایڈوائزر کے گھر کا تم لوگوں کے ذہن میں کیا نقشہ تھا بھلا؟ ایک لائر مڈل کلاس اینٹوں کا گھر یا کوئی کرائے کا قدیم گھر؟ وہ نیلی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے محفوظ سا پوچھ رہا تھا۔ احمد کو اس کی بات ذرا ناگوار گزری۔ تھوڑی دیر پہلے جو ہمدردی ہوئی تھی اس پر لعنت بھیج کر اپنے ازلی موڈ میں آ گیا۔ کام کی بات کرتے ہیں لیام آفندی۔ وہ لاؤنج میں لگے صوفوں کی جانب آ گیا۔ وہ دونوں بھی ادھر آ گئے۔ آج ہم اپنے تعارف سے شروعات کرتے ہیں، خاقان کہہ رہا تھا۔ چلو خاقان، پہلے تمہاری باری۔ گہرے نیلے رنگ کا کشن گود میں رکھتے احمد بڑے پرسکون انداز میں آلتی پالتی مار کر صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا، جیسے اس کی اور لیام کی پرانی دوستی یاری ہو۔ لیام نے ایک ناگوار سی نظر اس پر ڈالی۔ خاقان شروع ہو چکا تھا جس میں ان دونوں نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ وہ اسکول کالج کے بچوں کی طرح اپنا تعارف کروا رہا تھا، کہاں رہتا ہے، کہاں سے پڑھا ہے، کیسے رہتا ہے اور کیوں رہتا ہے وغیرہ۔ خاقان کی مائی سیلف پر تقریر ختم ہوئی تو احمد لیام کی جانب متوجہ ہوا۔ چلو اب تم اپنا بیک گراؤنڈ بتاؤ، تمہیں سن کر اچھا نہیں لگے گا، لیام نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا۔
ویسے تو تمہارے منہ سے کچھ بھی سننا اچھا نہیں لگتا، لیکن میں برداشت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے اگر کوئی چائے کافی پوچھ لیتے تو احسان یاد رکھتا۔ وہ اپنے اصلی موڈ میں نہایت سادگی سے فرمائش کر رہا تھا۔ لیام کو سخت کہتے کہتے رک گیا۔ وہ دونوں بلا وجہ وہاں نہیں آ سکتے تھے، کچھ اہم تھا جو انہیں وہاں کھینچ لایا تھا، لیکن کیا؟ وہ اپنا دماغ کافی دیر دوڑانے کے باوجود اندازہ نہیں لگا پایا تھا۔ وہ اٹھ کر کچن کی جانب چلا گیا تاکہ ان کے کھانے کو کچھ لا سکے اور لاؤنج میں پھیلے سسپنس کو ختم کر سکے۔ باب سوم فیری ٹیل۔ یہ 28 مارچ 1962 کی بات ہے۔ میں پراگ برلن ٹرین میں کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ رات گزر رہی ہے۔ میں کبھی نہیں جانتا تھا کہ یہ مجھے پسند ہے۔ دھوئیں کے گیلے میدان میں تھکے ہوئے پرندے کی طرح اترتی رات مجھے پسند نہیں۔ تھکے ہوئے پرندے کا رات سے موازنہ کرنا۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے زمین سے پیار ہے یا کوئی ایسا جس نے زمین پر کام نہ کیا ہو وہ اس سے محبت کر سکتا ہے۔ میں نے کبھی زمین پر کام نہیں کیا۔ یہ میری واحد افلاطونی محبت ہونی چاہیے تھی، اور یہاں میں نے اس وقت دریاؤں سے محبت کی ہے۔ بے شک وہ اس طرح بے حرکت ہو کر پہاڑیوں پر گھومتے پھرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک ہی دریا میں دوبارہ نہیں تیر سکتے۔ میں جانتا ہوں کہ دریا نئی روشنیاں لائے گا جو تم کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم گھوڑے کی طرح تھوڑی دیر تک زندہ رہتے ہیں، لیکن کوے کی طرح لمبے عرصے تک نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس نے پہلے بھی لوگوں کو پریشان کیا ہے اور میرے بعد والوں کو تکلیف بھی دے گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب پہلے 1000 بار کہا جا چکا ہے اور میرے بعد کہا جائے گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے آسمان سے پیار ہے، وہ ابرآلود ہو یا صاف۔ مجھے صرف ستارے یاد تھے۔ میں ان سے بھی پیار کرتا ہوں، چاہے میں انہیں نیچے سے دیکھ رہا ہوں یا میں ان کے پہلو میں اڑ رہا ہوں۔ میرے پاس خلابازوں کے لیے کچھ سوالات ہیں۔ ستارے بہت بڑے تھے۔ کیا وہ سیاہ مخمل پر بڑے زیورات کی طرح نظر آتے تھے یا مالٹے اور خوبانی کی طرح؟ کیا تم نے ستاروں کے قریب جانے پر فخر محسوس کیا تھا؟ میں نے اوگونک میگزین میں کائنات کی رنگین تصاویر دیکھی ہے۔ جواب نہیں ہے جو اب نہیں ہے۔ انہیں دیکھ کر میں موت کے بارے میں سوچ بھی سکتا تھا اور بالکل اداس نہیں ہوتا تھا۔ میں کبھی نہیں جانتا تھا کہ میں کائنات سے محبت کرتا ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے برف چمک رہی تھی، دونوں بھاری گیلی مستحکم برف اور خشک گھومنے والی قسم میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے برف پسند ہے۔ میں کبھی نہیں جانتا تھا کہ میں سورج سے محبت کرتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے سمندر سے پیار ہے، سوائے عزوف کے سمندر کے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے بادلوں سے پیار ہے، چاہے میں ان کے نیچے ہوں یا اوپر، چاہے وہ جنات کی طرح نظر آتے ہوں یا شگفتہ سفید مخلوق کی طرح۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے بارش پسند ہے، چاہے یہ ایک باریک جال کی طرح گرے یا شیشے پر چھڑکے۔ لیکن مجھے اچانک یہ سارے شوق بیٹھے بیٹھے کیوں معلوم ہوئے؟ پراگ برلن ٹرین کی کھڑکی سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ماسکو سے واپسی پر کسی کے بارے میں سوچتے رہنے سے آدھا مر گیا ہوں۔ ٹرین کالی رات میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں کبھی نہیں جانتا تھا کہ مجھے رات کی سیاہی پسند ہے۔ انجن سے چنگاریاں اڑتی ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے چنگاریاں بھی پسند ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے بہت سی چیزیں پسند ہیں، اور یہ جاننے کے لیے مجھے 60 سال تک انتظار کرنا پڑا۔ پراگ برلن ٹرین میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اسے تلاش کرنا، دنیا کو غائب ہوتے دیکھنا، گویا یہ واپسی کے سفر پر ہے۔ ناظم حکمت کی نظم تھنگس آئی ڈونٹ نو آئی لو سے اقتباس۔ وہ دن سرما کے سرد دنوں کی طرح ہی ایک دن تھا۔ وہ الاچاتی ٹاؤن کا ایک آباد سا فارم ہاؤس تھا، جہاں پر کئی طرح کے پرندوں اور جانوروں کی اقسام نے ماحول بنا رکھا تھا۔ فضا مختلف اور خوبصورت آوازوں سے گونج رہی تھی۔ دور دور تک گھوڑے، خرگوش اور ہرن پھیلے نظر آتے تھے۔ کبھی کوئل کی کوکو دور تک جاتی اور کبھی طوطے کی آواز سارے میں سنائی دیتی، کبھی کسی گھوڑے کی ہنکار الاچاتی کے سمندر کی گہرائی سے پلٹ پلٹ کر واپس آتی۔ وہ اس وقت فارم ہاؤس کے اس بڑے سے پنجرے نما کمرے میں کھڑا ہوا تھا جہاں بہت سے ابابیل پرواز بھرنے کے لیے تیار تھے۔
وہ انہیں ایک نئے سفر پر بھیجنے کی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ وہاں ابابیل کی بہت سی اقسام موجود تھیں جو آج ایک ساتھ پرواز کرنے والی تھی۔ وہ وہاں کھڑے ملازم سے بات چیت کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک جامنی رنگ کے ابابیل پر پڑی۔ وہ اسے غور سے دیکھتا رہا۔ وہ پرپل مارٹن تھا اور وہ شخص جانتا تھا کہ پرپل مارٹن اب اس کے لیے خاص ہونے والا ہے۔ وہ تمام پرندے اس سے مانوس تھے اور اس فضا کے بھی عادی تھے۔ اس نے پرپل مارٹن کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور مسکرایا۔ کیا پرندوں کی طرح انسان بھی جگہ ریپلیس کر سکتے ہیں؟ وہ سوچ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ہاں، انسان ریپلیسیبل ہے۔ میں نے ان آنکھوں سے انسانوں کو خاص سے گمنام ہوتے دیکھا ہے۔ آواز اس کے اندر سے آئی تھی اور اتنی بلند تھی کہ اسے بے دقت سنائی دی تھی۔ تم بھی ریپلیس کر دیے جاؤ گے آشکم۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا اور اسے فضا کی جانب اچھال دیا۔ پرپل مارٹن اس پرواز کے لیے تیار تھا۔ وہ فضا میں جا کر تیرنے لگا لیکن زیادہ دور نہیں گیا۔ اسے اپنے باقی ساتھیوں کا انتظار تھا۔ یوں ہی تو نہیں فیل والے ابابیل کے ہاتھوں شکست کھا گئے تھے۔ ابابیل کو حکم ہے خاص رہنے کا، ہمیشہ سے خاص رہنے کا، ساتھ رہنے کا، ہمیشہ سے ساتھ رہنے کا۔ وہ ان دونوں کے کھانے پینے کا انتظام دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ تو دل کیا کہ زہر ملا کر ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے فارغ کر دے۔ پھر یاد آیا کہ وہ ان دونوں کو مار بھی دے تو کیا فائدہ؟ اس کے بعد کے نتائج اس اکیلے کو بھگتنے پڑیں گے۔ وہ اکیلا کس مافیا کو جواب دیتا پھرے گا؟ اور وہ دونوں پتہ نہیں کتنے انسان دوستوں کے دوران خبری تھے اور کیا کیا کام کرتے تھے۔ اچھے میزبانوں کی طرح اس نے کافی اور دیگر اسنیکس ٹرے میں سجائے اور باہر آ گیا۔ وہ دونوں کسی فش شاپ کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ٹرے کو کافی میز پر سجا کر وہ پرسکون انداز میں ایک صوفے پر جا ٹکا۔ کیا ایک مافیا ایڈوائزر اتنا غریب ہے کہ اس کے گھر چائے کی کیتلی نہیں ہے؟ احمد شکوہ کن انداز میں پوچھ رہا تھا جیسے وہ تو صرف چائے کے لیے ہی آیا ہو۔ کام کی بات پر آؤ گے تو ہم دونوں کے لیے اچھا رہے گا، وہ بیزاری سے کہہ رہا تھا۔ ایسا کیا تھا جو وہ اتنا وقت ضائع کر رہے تھے؟ لیام جان جھنجھلا گیا۔ ہم نے ایک حقیقت کو جانا ہے اور چاہتے ہیں تمہیں بھی اس سے آگاہ کریں۔ لیام اب حاقان کی بات غور سے سننے لگا۔ دراصل تمہاری بہن، اس کی توجہ پا کر حاقان مزید کہنے لگا، میں نے تم لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ میری بہن کے معاملے سے دور رہو۔ وہ پہلو بدل کر جلدی سے بولا۔ کسی کی بکواس پوری سننے کے بعد اپنی ہانکنی چاہیے۔ احمد کھڑا ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا اور حاقان کو بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ کافی کا ایک کپ حاقان کو پکڑایا اور بڑے ٹرے صوفے پر اپنے قریب رکھ کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ ہاں، تو میں اس حقیقت کی بات کر رہا تھا جو تمہاری بہن کے قتل سے جڑی ہے۔ نیلو آپا کو سلیم نے نہیں، یوسف ادوار سامی نے مروایا ہے۔ اب تم ثبوت مانگو گے۔ ثبوت اس وقت تمہارے انسان دوست باس سلطان عمر کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ سلیم اس رات گھر نہیں آیا تھا کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ نیلو کی موت ہو چکی ہے وہ ڈر گیا تھا کہ ڈان ویٹو اسے بھی مروانے کی کوشش کرے گا۔ وہ استنبول اور انقرہ میں پناہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، حاقان کہہ رہا تھا۔ میں کیسے یقین کروں؟ وہ حیرت سے اسے سن رہا تھا۔ ہم پچھلے 3 دن سے حقیقت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ تمہارا بہنوئی اس وقت کہاں ہے، یعنی وہ واقعی کسی محفوظ پناہ گاہ میں ہے۔ تم دونوں کو آمنے سامنے لا کر ہم بہت سے مسائل حل کر سکتے ہیں، اسی لیے اسے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن افسوس وہ ہاتھ نہیں آیا۔ یوسف سامی کو اپنی وفاداری کا ثبوت دینا تھا سو اس نے وہی کیا، حاقان بے رحمی سے بتا رہا تھا۔ لیام جان ضبط سے سن رہا تھا۔ یوسف ادوار سامی اس وقت بہار سلطان کا کلائنٹ ہے، وہ شاید یقین کر چکا تھا۔ دراصل ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اس جنگ کو اکیلے لڑو گے، یعنی ہم تمہاری BTS میں مدد کر سکتے ہیں لیکن OTS پر مدد نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں کیا چیزیں ہیں؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ احمد کافی اور اسنیکس انصاف کرنے میں انتہائی مگن تھا۔ موقع پر ہونے والی گفتگو سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ BTS کا مطلب بیہائنڈ دا سین اور OTS یعنی آن دا سین۔ کل میری بھانجی یہ انگریزی الفاظ استعمال کر رہی تھی، مجھے اچھے لگے، حاقان بڑے آرام سے کہہ رہا تھا۔ اور تم لوگ خفیہ رہ کر میری مدد کیوں کرو گے؟ احمد یقیناً اس سب میں بیزاری سے بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اس گفتگو میں اسے کوئی دلچسپی نہیں نظر آتی تھی۔ تاکہ وقت پڑنے پر تم ہمارے احسان کا بدلہ چکاؤ۔ وہ ان دونوں کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ڈور بیل بجی۔
کسے دعوت دے رکھی تھی؟ احمد کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ تم سے مطلب؟ وہ احمد کو ناگواری سے جواب دے کر اٹھ کر دروازے کی جانب چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2-3 ویٹرز تھے جو کسی ہوٹل سے ٹیک اوے لائے تھے۔ تم لوگوں نے منگوایا ہے؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ اوہ، ہمارے عصمت بابا کے فش کباب آ گئے۔ آتے ہوئے ہم نے ہی یہاں کا ایڈریس دیا تھا، احمد خوش دلی سے بتا رہا تھا۔ لیام جان صبر کا کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ تمام، یہ کھاؤ اور یہاں سے چلتے بنو۔ ویٹرز کو فارغ کر کے بھیج دینے کے بعد وہ لاؤنج میں آیا اور نہایت احمل سے کہا، ایسے کیسے ڈپلومیٹ افندی، ابھی تو بہت سے کام باقی ہے۔ لیام جان کا سانس ایک لمحے کے لیے تھم سا گیا۔ ماحول میں کشیدگی بڑھنے لگی۔ اسے ان دونوں سے پھر خوف محسوس ہوا۔ وہ مافیا کے بندے اس کے بارے میں کافی معلومات رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ لیام جان اس وقت کتنے فرنٹ پر اہم کردار ادا کر رہا ہے، لیکن وہ کیسے جانتے تھے کہ وہ ایک ڈپلومیٹ ہے؟ یہ بات کون کون جانتا ہے؟ وہ اب یاسر سے پوچھ رہا تھا۔ مزید بحث کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ اسے ان کی دنیا میں ان کے طریقے سے ہی رہنا ہوگا، اسے ٹیم ورک کرنا ہی ہوگا۔ اسے ان کی ضرورت تھی اور شاید انہیں بھی لیام کی ضرورت تھی۔ سلطان عمر کے مافیا پارٹنرز، مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا اور احمد کے چہرے پر اطمینان بھری کمینی سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ ہر مرتبہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا کرتا، مسائل بلیک میلنگ سے بھی حل ہو جایا کرتے ہیں۔ بس انسان کے پاس احمد جیسا زہریلا دماغ ہونا چاہیے۔ ترکیہ کے عظیم شہر استنبول میں سال کے ہر سیزن میں ہم وقت چہل پہل اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ مقامی ترک اور سیاح جیسے اس شہر کی جان ہو، جو وقتاً فوقتاً نظر آتے رہتے تھے۔ گلٹا میلوی ہاؤس میوزیم کے آس پاس بھی اس وقت لوگوں کا سمندر اپنی راہ پر چل رہا تھا اور اس سمندر میں بہت سے جان اور انجان لوگ بہہ رہے تھے۔ گلٹا میلوی ہاؤس ایک تاریخی مرکزی دروازے کے ساتھ استقلال اسٹریٹ کے ایک سرے پر اور غالب اسٹریٹ کے آغاز میں بائیں جانب موجود ہے۔ بے حد پرسکون اور زندہ دل لوگوں کی جگہ ہے۔ غالب اسٹریٹ کی یہ تنگ اور کھڑی موچی پتھر والی گلی موسیقاروں اور میوزیکل کلچر سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک بہترین جگہ ہے، جہاں ہر کلچر کا رنگ دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ رومی میوزیم کے باہر کھڑا شام کے پھیلتے سائے کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ آسمان نارنجی رنگ سے اب بھورے رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ شخص کسی کے انتظار میں نظر آتا تھا۔ اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ ہاتھ میں سکہ گھماتے ارد گرد کے لوگوں کو بھی دیکھ رہا تھا۔ دلوں میں بے تحاشا رازوں کو دفن کیے لوگ کتنے عجیب تھے۔ اس کے کپڑوں کا سیاہ رنگ شام کے اندھیرے کی وجہ سے مزید خوفناک اور سیاہ نظر آتا تھا۔ سر پر سیاہ ہیٹ پہنے، اپنی سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، وہ گلٹا میلوی ہاؤس میوزیم کے دیو ہیکل دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اسے گلٹا مولانا ہانسی بھی کہا جاتا ہے، جو جلال الدین رومی کے خاندان کے زیر استعمال بھی رہا ہے۔ اسے 1491 میں قائم کیا گیا تھا اور 1975 میں اسے دیوان لٹریچر اور میوزیم کے طور پر کھول دیا گیا تھا۔ 2011 میں اسے میلوی لاؤنج کے طور پر دوبارہ منظم کیا گیا تھا۔ باغیچہ عبور کرنے کے بعد وہ اپنی مطلوبہ سفید رنگ سے تراشیدہ مزین عمارت کی جانب چلا آیا، جہاں سیما ہاؤس تھا، جو کہ گراؤنڈ فلور پر موجود تھا۔ گلٹا میلوی ہاؤس استنبول کے ان چند ایک سیما ہاؤس میں سے تھا جہاں حقیقی سیما منعقد کیا جاتا تھا۔ اس شخص کے چہرے کے نقوش یونانی اور روسیوں سے مماثلت رکھتے تھے۔ چہرہ بے حد سفید اور بے داغ حسین تھا اور قد بھی اونچا لمبا تھا۔ بلونڈ بال اس کی شخصیت کو نمایاں کرتے تھے۔ اس نے ہال کے اندر قدم رکھا تو صوفی سیما تقریب جاری تھی۔ لوگوں کا ہجوم تھا، ہاتھوں میں موبائل اٹھا رکھے تھے، نظر درمیان میں موجود صوفیوں پر تھی۔ سیما تقریب سے مراد گھومتے پھرتے درویشوں کی تقریبات تھی، جو ہر اتوار کو وہاں منعقد کی جاتی تھی۔ لوگ مبہوت سے انہیں دیکھے جا رہے تھے۔ ترکش صوفیانہ کلام بھی بجایا جا رہا تھا۔ وہ استہزائیہ ہنستا ہوا آگے بڑھا اور گولائی میں بنے اس ہال کے اطراف میں لگی نشستوں میں الگ سے آ کر ایک جانب بیٹھ گیا۔ وہاں کوئی سیٹ نمبر نہیں تھا، جسے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ گیا، لیکن سیٹس محدود اور رش کافی تھا۔ اس نے صوفی سیما دیکھنے والوں کو بھی ایک نظر دیکھا، پھر نہایت غور سے دیکھا۔ تمام لوگ خاموشی اور عقیدت مندی سے ان سفید قلعوں اور صف پہنے لوگوں کو ایک مخصوص انداز میں گول گول گھومتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔
انہیں امام سے مراقبہ کرنے کی اجازت مل چکی تھی اور پھر وہ ارد گرد سے بے خبر مراقبہ کرتے چلے گئے تھے۔ وہ مراقبہ کرتے لوگوں کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ کسی کو تلاش کر رہا تھا، اور ویسے بھی ایسی جگہوں پر اس کا کیا کام؟ ان تمام لوگوں کو دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ وہ انسان وہاں موجود نہیں تھا، اسے بے حد مایوسی ہوئی۔ سر جھٹک کر وہ بھی صوفی کلام اور رقص دیکھنے لگا۔ انہیں دیکھتے ہوئے وہ بھی کہیں کھو سا گیا تھا۔ کوئی مقناطیسی کیفیت تھی جو اس رقص میں تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں ٹکا رہا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ صوفی روحانی طریقے سے خدا کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسلام سے نکلی ہوئی کوئی روایت ہے جس کا اسلام میں دور دور تک کہیں ذکر نہیں ہے۔ صوفیوں کو لبرل مسلمانوں سے تشبیہ دی جاتی ہے جو روحانی طریقوں سے ذکر کرتے ہیں۔ اس نے ہال میں اوپر کی جانب دیکھا جہاں سے کلام کی آوازیں بخشی جا رہی تھی۔ وہاں اردو زبان میں یا حضرت مولانا لکھا ہوا تھا اور وہ اسے نہیں پڑھ سکا تھا کیونکہ اسے اردو نہیں آتی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے نہیں پڑھ سکا تھا وہ کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر باہر کی جانب چلا گیا۔ اخروٹ کے فرش سے ڈھکے ہوئے سیما کا ہال جس کے پیچھے ممبر اور محراب بھی تھے اب پیچھے رہ گیا تھا۔ باہر پرسکون فضا کے ساتھ سرسبز درختوں سے بھری جنگل نما جگہ سی تھی اور ان کے درمیان سفید قطبوں والی قبریں بھی تھیں۔ سارے میں گھوم لینے کے بعد اس نے واپسی کی جانب قدم بڑھائے لیکن پچھلی جانب جاتی سیڑھیوں پر کسی کو بیٹھے پایا تو رک سا گیا۔ صوفی سیما تو کب سے شروع تھا اور یہ کون تھا جو اندر جانے کے بجائے اندھیرے میں یہاں اکیلا بیٹھا ہوا تھا؟ وہ اسی جانب آ گیا۔ اس انسان نے چند قدم اوپر سیڑھیوں پر کھڑے اس نے ایک گہرا سانس لیا، پتہ نہیں کون تھا۔ اس نے گلا کھنکار کر اسے متوجہ کیا۔ ہلکی روشنی میں کسی نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ چونکا اور اسے غور سے دیکھا۔ چہرے سے حیرت کا تاثر واضح ہونے لگا۔ اسے اس اتفاق پر یقین نہ آیا۔ وہ بھی چونکی اور گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سیاہ آنکھوں میں عجیب سا خالی پن سا تھا جیسے وہ رونا چاہ رہی ہو لیکن رونے کی کوئی وجہ نہ مل رہی ہو، شاید کسی کو کچھ بتانا چاہ رہی ہو لیکن کچھ بتا نہ پا رہی ہو۔ نے کیا؟ اس نے جب اسے مسلسل گھورتے پایا تو سنجیدگی سے استفسار کیا۔ مرحبا، وہ کچھ گڑبڑایا۔ ابھی چند دن پہلے تک تو وہ اچھے دبنگ انداز میں اس کی بے عزتی کر رہی تھی اور اب یہاں اچانک ایسے اداس؟ وہ ہنوز اسے گھور رہی تھی۔ نہ جانے اب یہ کون تھا؟ اس کے چہرے پر شناسائی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ کیا وہ واقعی اسے نہیں پہچان پائی تھی؟ ساؤجی بہار سلطان۔ وہ آگے بڑھا کیونکہ وہ اسے جانتا تھا اور اب جان پہچان بڑھانا چاہتا تھا۔ بہار نے سیاہ آنکھیں کو چھوٹی کر کے انجان پن سے اسے دیکھا۔ اس نے سفید کالر شرٹ کے ساتھ بھورا اونی کوٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا، بال اونچی پونی میں مکید تھے۔ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے پوچھا۔ روز کتنے ہی لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، اب کون ہر کسی کو یاد رکھتا پھرے؟ ہائر، لیکن میں آپ کو جانتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ بہار کو یہ بے حد ناگوار گزرا۔ وہ پہلے تاثر میں اسے ہمیشہ اچھی لگتی تھی، نہ بہت حسین اور نہ بہت کبھی ریاکاری سے پاک، پریکٹیکل اور سادہ۔ لیکن اشرف المخلوقات کے پہلے تاثر پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لوگوں کی ملٹیپل پرسنالٹیز پر یقین رکھتا تھا۔ میں لیام جان ہوں، پروفیشنل ایڈوائزر اور انٹرپرینور ہوں۔ آپ کے والد کے ساتھ بھی کام کر چکا ہوں، لیکن آپ کی والدہ کا فیورٹ ہوا کرتا تھا۔ بہار نے اچنبھے سے اسے دیکھا اور غور سے دیکھا۔ اس نے کب تعارف مانگا؟ میری والدہ؟ اس نے اسے واقعی دیکھ رکھا تھا۔ ہاں، وہ امنیت عامری پولیس چیف رہی ہے نا؟ ان کے مرڈر پر افسوس ہوا۔ میں آپ کے گھر افسوس کرنے آیا تھا لیکن آپ ملی ہی نہیں۔ وہ شاید جاہل تھا یا صرف بہار کو لگا، لیکن اس کے دکھ کا ذکر چھیڑ کر اس نے اچھا نہیں کیا تھا۔ آج ویسے بھی اسے ماں کی بے تحاشا یاد آ رہی تھی۔ تمام میں چلتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل ماں کے ذکر پر دکھا تھا اور یہ ہر مرتبہ ایسے ہی دکھتا تھا۔ وہ ہر اس انسان سے دور بھاگنا چاہتی تھی جو اسے اس کی ماں کی یاد دلاتا تھا۔ آپ ٹھیک ہے؟ وہ فکر مندی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، گلے خدا حافظ۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتی وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ لیام جان حیرت کا بت بنے وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے سوچا اور پھر سر جھٹک کر ہلکا سا مسکرا دیا۔
ساؤجی بہار سلطان، اس کے چہرے کی چمک دیدنی تھی، وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا، وہ دل سے مسکرایا تھا، جیسے یہاں آنے کے پیسے وصول ہو گئے تھے۔ وہ اس کے لیے وہاں نہیں آیا تھا، لیکن اب ایسا لگا کہ اس کے لیے ہی بھیجا گیا تھا۔ اس کے قدم بھی واپسی کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ کچھ گنگنا رہا تھا، کیا ضروری ہے کہ فیری ٹیل پریوں کی کہانی ہو؟ فیری ٹیل پریوں کی کہانی نہیں، صرف ایک کہانی ہے، وہ کہانی جو دلوں کے تار چھیڑ دے، جذبات سمجھے اور محبت کو معنی دے۔ فیری ٹیل ایک احساس ہے، فیری ٹیل کا پری ہونا بھی شرط نہیں ہے، یہ ایک جادو ہے، ایسا جادو جو چھڑی کی ایک جنبش سے اپنے سامنے والے کو غائب نہیں کرتا، بلکہ اس کو مزید واضح کرتا ہے، اسے بشکل نہیں خوبصورت بناتا ہے۔ فیری ٹیل کی وسعت ہے، پیار کی وسعت ہے۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی، تب تک کے لیے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔